بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ نماز دین اسلام کا سب سے عظیم رکن اور ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار مومنوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرو۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی نماز ترک کرنا انسان کو ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب قرار پائیں گے۔ اسلام میں نماز صرف چند رکعات پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے حضور عاجزی، بندگی اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ یہ دل کو سکون، روح کو پاکیزگی اور زندگی میں برکت عطا کرتی ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا اہم رکن ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو اس کے رب کے قریب لاتی ہے۔ جب ایک مسلمان سچے دل سے نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، غم کو کم کرتی ہے، گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور انسان کے اندر روحانی روشنی پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز کے ذریعے مومن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے کام ایک طرف اور نماز ایک طرف، کیونکہ نماز صرف چند منٹوں کی عبادت نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا اپنے دین کی دیوار میں دراڑ ڈالتا ہے۔ نماز انسان کو برائی اور فحاشی سے روکتے ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ سلیقے سے ادا کریں، چاہے مصروفیت ہو یا تھکاوٹ، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جس کا سب سے پہلے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی سب اعمال بھی آسانی سے قبول ہوں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی جاتی ہے۔ یہی ہم آپ کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھائیں گے تاکہ کوئی بھی شخص بغیر الجھن کے نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں تو یہی نیت ہے۔ میں آپ کو ہر نماز کی نیت ایک طرف سے بتاتا ہوں، آپ کو سن کر یاد کر لینا ہے۔ ابھی میں فجر کی نماز کی نیت بتاتا ہوں۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب ظہر کی نماز کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف،
واسطے اللہ تبارک و تعالی کے۔ اللہ اکبر۔ اب عصر کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت فرض نماز عصر کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اب مغرب کی نماز کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 3 رکعت فرض نماز مغرب کی، واسطے اللہ تعالی کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اب عشاء کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت فرض نماز عشاء کی، واسطے اللہ تعالی کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نیت کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے لیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، مردوں کے لیے ناف کے نیچے، عورتوں کے لیے سینے پر۔ اب ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھے، ترتیب وار سیدھے طرف سے پڑھتے جائیں، جیسے پہلے سورۃ الفلق پھر سورۃ الناس وغیرہ۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جب سورت ختم ہو جائے تو تکبیر کہیں یعنی اللہ اکبر، اور رکوع میں جائیں، رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں، کمر سیدھی کریں اور 3 بار کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اور کھڑے ہو کر کہیں ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ سجدے میں 7 اعضاء زمین پر ہوں، ماتھا، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے پنجے۔ سجدے میں 3 بار کہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں، دونوں پاؤں پر بیٹھیں، ایک لمحہ بیٹھ کر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں اور وہی کلمات 3 بار کہیں۔ یہ ہو گئی 1 رکعت۔ اب کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت شروع کریں، اس میں بھی بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر کوئی اور سورت، پھر رکوع، سجدے، اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں کیے تھے۔ جب دوسری رکعت مکمل ہو جائے تو بیٹھیں۔ اب تشہد پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے جیسے فجر تو اب درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر یہ دعا پڑھیں،
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ تشہد، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد آخر میں دائیں طرف سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مکمل 2 رکعت نماز کا طریقہ تھا۔ اب اگر آپ ظہر، عصر، عشاء پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت اور مغرب 3 رکعت والی ہوگی، مگر طریقہ یہی رہے گا، صرف فرق یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کر صرف تشہد پڑھ کر کھڑے ہو جائیں اور تیسری چوتھی رکعت ادا کریں۔ ان میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اضافی صورت صرف پہلی 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد سلام کے فوراً بعد تسبیحات پڑھنا سنت ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دعا مانگیں کیونکہ اس وقت دعا قبول ہونے کا خاص موقع ہوتا ہے۔ نماز صرف فرض عبادت نہیں بلکہ زندگی کا سہارا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو پاک کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور مشکلات میں آسانی عطا کرتا ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہمارے ایمان کی پہچان ہے، چاہے ہم کتنے بھی مصروف ہوں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ 5 وقت کی نماز نہ صرف ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے قریب لاتی ہے بلکہ ہماری زندگی میں نظم، صبر اور پاکیزگی بھی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، اب میں آپ کو نماز چھوڑنے پر جو وعید قرآن و حدیث میں آئی ہے وہ مختصر وقت میں بتاتا ہوں۔ نماز اسلام کا دوسرا سب سے بڑا رکن ہے۔ اسے جان بوجھ کر چھوڑنا یا بالکل ترک کر دینا انتہائی سنگین گناہ ہے، جس کے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن مجید سے سورۃ الماعون میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ: تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عن صلاتهم ساہون میں ترک نماز کرنے والا بھی داخل ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 59-60۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ترجمہ: پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ عن قریب گمراہی کی سزا پائیں گے، سوائے ان کے جو توبہ کریں۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 42-43۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ترجمہ: تمہیں دوزخ میں کیا لے گیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ صحیح احادیث سے صحیح بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنا حائل ہے۔ صحیح مسلم میں جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ سنن ترمذی وغیرہ میں جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دی اللہ کی ذمہ داری اس سے اٹھ گئی۔ مسند احمد میں جو شخص جان بوجھ کر لکھی ہوئی فرض نماز چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل گیا۔ خلاصہ علماء کا اجماع، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ عظیم ہے۔ اہل سنت والجماعت کے تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ نماز کو بالکل ترک کرنے والا فاسق ہے۔
اور اگر اسے جائز سمجھ کر چھوڑے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑ چکا ہے تو فوراً توبہ کرے، قضا نمازیں پڑھے اور آئندہ کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، میرے دل میں اپنا خوف اس طرح ڈال دے کہ میں تیری نافرمانی سے ہر لمحہ ڈرتا رہوں، اور تیری محبت اس طرح بھر دے کہ میری ہر سانس تیری رضا کے لیے ہو۔ اے اللہ، مجھے نماز کا ایسا شوق عطا فرما کہ کوئی کام، کوئی نیند، کوئی دوست اور کوئی دنیا کی چیز مجھے تیری طرف سے روک نہ سکے۔ اے اللہ میرے پروردگار، میری نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری زندگی کا سب سے پیارا لمحہ بنا دے۔ اے پروردگار عالم، جب میری زبان پر اللہ اکبر آئے تو میرا دل کانپ جائے، جب میں سجدے میں سر رکھوں تو جہنم کی آگ کا تصور میرے کمر کو توڑ دے، اور جب میں السلام علیکم کہہ کر کھڑا ہوں تو جنت کی خوشبو میری روح کو مہکا دے۔ اے پروردگار، مجھے اس بات کا ڈر دے کہ اگر ایک نماز بھی قضا ہو گئی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس بات کا یقین دے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اے رب العالمین، میرے دل سے نماز کی سستی، کاہلی اور بہانے نکال دے، اور میری زبان پر ہر وقت یہ دعا رکھ، اے اللہ مجھے نمازوں کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی پابند بنا، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔